حي على الفلاح. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقهم علی ما ملکت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفظة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون صدق الله العظيم. معزز و مکرم ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رکوع نمبر 10 سورۃ النحل، اس کی 2 آیات آپ کے سامنے تبرکاً تلاوت کی گئی. اب انشاءاللہ پورے رکوع کی مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. ایسا کہ آپ سب کے علم میں ہے، یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ مکی سورت ہے. اس میں جا بجا شرک کا ابطال پیش کیا گیا ہے، شرک کا رد پیش کیا گیا ہے، توحید کے دلائل پیش کیے گئے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا لاجک پیش کیا گیا ہے. اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بڑی مثالیں دے دے کر یہ سمجھایا ہے کہ اس کائنات کا رب، اس کائنات کا مالک، اس کائنات کا خالق صرف ایک ہے، وہ اللہ ہے، جس کی تمہیں بندگی کرنی ہے، جس کی تمہیں عبادت کرنی چاہیے. تو اس کی جو پہلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ مثالیں دے دے کر سمجھا رہا ہے اپنے بندوں کو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مشرکین مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے جو شرک میں شدت کے ساتھ مبتلا تھے. شرک کے میل میں انہوں نے اپنے آپ کو ملا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق. کہ میرے بندو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے رزق کے معاملے میں. فَمَا الَّذِينَ فُضِلُوا بِالرَّادِ رِزْقِهِمْ. پھر جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت یہ دی ہے بِالرَّادِ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ. اب جن لوگوں کو اللہ نے رزق کے معاملے میں دوسروں پر فضیلت دی ہے تو وہ ایسا نہیں کرتے ہیں، اور وہ ایسے نہیں ہیں کہ اپنے
اپنا رزق جو ہے اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیا کرے اس طرح سے تاکہ وہ رزق میں ان کے برابر ہو جائے، ان کے غلام، یا وہ غلاموں کی سطح پر آ جائیں یا ان کے غلام ان کی سطح پر آ جائیں۔ ایسا تو نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں، افبنعمت اللہ یجحدون، تو کیا اللہ ہی کا احسان ماننے والے ان لوگوں کا انکار کر رہے ہیں؟ دیکھیے یہ آیت مبارکہ جو ہے قرآن مجید کی اہم ترین آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو اور وہ لوگ بھی جو تا قیام قیامت شرک میں مبتلا ہیں ان کو سمجھایا ہے کہ تم کس طرح سے یہ حماقت کر بیٹھے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم نے دوسروں کو شریک ٹھہرایا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم نے دوسروں کو برابر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک مثال اس میں دے رہے ہیں کہ اس دنیا میں ہی آپ دیکھو کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مالدار بنایا ہے، دولت مند بنایا ہے، رزق کے خزانے ان کو عطا کیے، رزق کے معاملے میں ان کو فضیلت بخشی گئی ہے دوسروں کے مقابلے میں، ان کے غلام اور نوکر اور چاکر ہوتے ہیں، اور انہی نوکر اور چاکر ان کے ذریعے سے ان کو گویا کہ رزق جو ہے ان کو حاصل ہوتا ہے۔ یہ جو مالک ہوتے ہیں ان اپنے نوکروں کے، اپنے غلاموں کے، یہ کبھی یہ نہیں کرتے کہ اپنے رزق کا اتنا حصہ جو ہے اپنے غلاموں کی طرف بہا دیں کہ وہ ان کے غلام ان کے برابر ہو جائے، یا اپنا اتنا رزق ان پر خرچ کر دیں کہ وہ غلاموں کی سطح پر آ جائے۔ گویا کہ ایسا ممکن ہے ہی نہیں، اور نہ کوئی ایسا چاہتا ہے اس دنیا میں۔ ایک انسان یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ وہ رزق کے معاملے میں اس طرح سے گویا کہ وہ خرچہ کرے اپنے غلاموں پر کہ وہ غلاموں کی سطح پر آ جائے، ان کے برابر ہو جائے، یا غلام ان کی سطح پر آ جائے، غلام اس کے برابر ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ پھر یہ کیسے ممکن ہے؟ جن لوگوں کو تم پوجتے ہو، جن بتوں کو تم پوجتے ہو، جن اولیاء اللہ کو تم مانگتے ہو، ان کو پکارتے ہو، اور باقی بے جان چیزوں کو تم پکارتے ہو، فرشتوں کو تم پکارتے ہو، فرشتوں کو تم نے اللہ کا بیٹیاں قرار دیا ہے، جنوں کو تم پکارتے ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، یہ جو اللہ کے سب غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ یہ پسند کرے گی وہ اللہ تعالیٰ کے برابر ہو جائے گی؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ جب ایک انسان یہ نہیں چاہتا ہے، تو ایک اللہ کی ذات جو مالک ہے، جو حی قیوم ہے، جو واحد ہے، جو ایک ہے، صرف ایک ہے، جس کی کوئی ابتدا نہیں، جس کی کوئی انتہا نہیں، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ یہ چاہے؟ اور جو لوگ تم نے شریک ٹھہرائے ہوئے اللہ کے ساتھ، ذرا اس پہ ذرا غور تو کریں، یہ کتنی بڑی حماقت ہے کہ تم نے خود سے جو ہے بے شمار چیزوں کو اللہ کے برابر کر دیا ہے۔ خود تم چاہتے نہیں ہو، اس دنیا کے نظر دوڑاؤ، تم اس دنیا کی زندگی میں یہ چاہتے نہیں کہ تمہارے برابر کوئی ہو جائے کسی بھی معاملے میں۔ انسان کی یہ فطرت ہے، انسان جو ہے، یہ انسان فطری طور پر یہ چاہتا ہے اس کے برابر کوئی نہ ہو جائے، ہر معاملے میں، ٹیلنٹ ہو، اس کی ذہانت اور فطانت کا معاملہ ہو، کوئی ٹیکنیک اس کے پاس ہو، کوئی ہنر اس کے پاس ہو، کوئی بھی چیز اس کے پاس ہو، وہ نہیں چاہتا ہے اس کے برابر کوئی۔ تو یہ اللہ کیسے چاہے کہ تم نے جو بے شمار لوگوں کو اللہ کے برابر کر دیا؟ اللہ تعالیٰ ایک مثال دے رہے ہیں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، بعض مفسرین نے، مفسر کا نام میں نہیں لوں گا، انہوں نے اپنی تفسیر میں یہ تک لکھا ہے کہ یہ آیت مبارکہ جو ہے اسلامی معیشت جو ہے اس کی ایک اہم شق بیان کرتی ہے، اسلامی معیشت کا ایک اہم قانون یہاں پر بیان کرتی ہے۔ وہ یہ کیا کہ جیسے یہاں پر آیا ہے کہ وہ ایسے نہیں کہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیا کرتے، انہوں نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ ہر شخص کو جو ہے اپنا، اس کے پاس جو بھی کوئی
رزق ہے، مال و دولت ہے، اسے وہ ڈسٹریبیوٹ کر دینی چاہیے جو ہے غلاموں میں، تاکہ جو ایکویلٹی کا اسٹیٹس جو ہے حاصل ہو سکے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو فلسفہ معیشت جو ہے یہاں پر گویا کہ اس آئے مبارکہ کو یہاں پر اس کی ایک اہم دفعہ جو قرار دیا گیا ہے اس کا رد کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا یہاں پر ہے ہی نہیں، سرے سے یہاں پر کوئی موقع ہی نہیں ہے کہ اس کو یہاں اسلامی معیشت کی طرف جو ہے اس آئے مبارکہ کو لیا جائے۔ یہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ اوپر سے اگر دیکھا جائے اس سے پہلے والا رکو جو ہے پہلے سے ہی شرک کا ابطال اور توحید کی اسبات کی بات ہو رہی ہے، اور آگے بھی مسلسل ہم دیکھیں گے یہی مضمون چل رہا ہے، شرک کا ابطال اور توحید کی اسبات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ تو اس گفتگو کے بیچ میں یکایک ایک ایسا قانون معیشت کی ایک دفعہ بیان کر دینے کا آخر کون سا تک ہے؟ مولانا مودودی لکھتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے بھی، آپ جب اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے، اس سے پہلے والا رکو پڑھیں گے، اور یہ رکو جو ہے اس کی بعد والی یہ جو آیت ابھی پڑھی گئی، پہلی آیت اس رکو مبارکہ کی، اس کے بعد والی آیات جو ہے یہاں پر کہیں دور دور سے یہ کوئی موقع جو ہے انسان کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یہاں پر بات کی جائے گی، گفتگو کی جائے گی اسلامی معیشت کی۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد کہ تو کیا اللہ ہی کا احسان ماننے سے لوگوں کو انکار ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ لوگ مالک اور مملوک کے فرق کو نہیں جانتے، مالک اور غلام کے فرق کو نہیں جانتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی انہیں دیا ہے یہ اس کا انکار کر رہے ہیں۔ مولانا لکھتے ہیں اس میں کہ جب یہ لوگ مالک اور مملوک دنیاوی زندگی میں اچھی طرح سے پریکٹیکلی جانتے ہیں کہ غلام کیا ہوتا ہے، ایک مالک کیا ہوتا ہے، اور خود اپنی زندگی کے معاملے میں اس فرق کو ملحوظ رکھتے ہیں، میں نے جیسے کہ پہلے عرض کیا تھا، کوئی انسان نہیں چاہتا ہے اس کو کوئی ٹیلنٹ ہو، اس کے پاس کوئی ذہانت کا معاملہ ہو، فطانت کا معاملہ ہو، کسی فیلڈ میں اس کو ایکسپرٹائز حاصل ہوا ہو، کوئی نہیں چاہتا ہے کہ اس کے برابر ہو جائے۔ تو جب ایک انسان اپنی زندگی کے متعلق یہ فرق مراتب کا ملحوظ خاطر رکھتا ہے تو اللہ کے معاملے میں، اللہ کی ذات کے معاملے میں جو ہے وہ کیوں یہ فرق ملحوظ خاطر نہیں رکھتا ہے؟ یہ بڑی قابل غور بات ہے، اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ وہ ہے کہ یہاں پر مولانا امین حسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بعض اوقات جو ہے پھر کچھ ایسی مثالیں دیتے ہیں اس کی ذات اور اس کی صفات کے حوالے سے تشبیہ دے کر جو عام انسانوں کی طرح ہوتی ہے، گویا کہ وہاں سے وہ لکھتے ہیں کہ یہاں سے شرک کا دروازہ کھلنے کا جو ہے گویا کہ خدشہ رہتا ہے۔ اسے اللہ کی ذات ہے، اللہ نے اپنا انٹروڈکشن جتنا قرآن مجید میں بیان کیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بیان کروایا ہے، بس اسی حد تک اللہ کی ذات کو ہم سمجھ سکتے ہیں، اس سے آگے جانے کی ہمیں کوشش نہیں کرنا چاہیے، اور یہی گمراہی کا سبب بنا ہے۔ اگر اب قدیم اقوام دیکھیں گے، یونان کا فلسفہ کیا تھا؟ یونانی جب لوگ آئے اور انہوں نے امت مسلمہ پہ بھی کافی وہ اثر انداز ان کا فلسفہ ہوا، عباسی کیلیفیٹ کے دور میں جب عباسیوں کی خلافت تھی، اور خصوصاً ہارون رشید کے زمانے میں، اس زمانے میں تو گویا کہ یونان کے فلسفے کے ترجمے کیے جانے لگے، اور ایک جگہ ایک کتاب میں مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ان کا جو فلسفہ تھا وہ خدا کے متعلق، وہ اللہ کے متعلق، وہ آخرت کے متعلق، وہ ہیر آفٹر کے متعلق، وہ اتنا احمق ترین فلسفہ تھا۔ انہوں نے گویا کہ قیاس کیا اللہ کی ذات کو انسانوں پر، اور اللہ کے متعلق انہوں نے ایسے گویا کہ بے سر و پا دلائل دینا شروع کر دیے جن کی کوئی اہمیت جو ہے پریکٹیکل ورلڈ میں نہیں ہے، اور انہی لوگوں کو بڑے بڑے فلسفی مانا جانے لگا، آج بھی فلسفی مانا جاتا ہے۔ ارسطو کس معاملے میں پوری دنیا میں معروف ہوا؟ یہ فلسفے دے کر، اور جب انسان ان کے فلسفوں کو پڑھتا ہے تو انسان بڑا پریشان رہتا ہے کہ what I have to do، کوئی کلیئر کٹ نہیں ہے، اللہ کی ذات کے معاملے کوئی کلیئر کٹ بات نہیں ہے، آخرت کے معاملے میں کوئی کلیئر کٹ بات، اس دنیا کے معاملے میں کوئی کلیئر کٹ بات نہیں۔ لیکن یہ قرآن مجید ہے جس نے ہر معاملے میں حتمی بات کی ہے، کلیئر کٹ بات کی ہے، کیونکہ یہ قرآن مبین ہے،
یہ ہر بات واضح کر دیتا ہے، جو قاری ہوگا وہ بات کو سمجھتا ہے. یہ قرآن کا اعجاز ہے. جو بھی بات کی ہے اس کو جو سامعی ہوگا اور جو قاری ہوگا، اس قرآن کو پڑھنے والا ہوگا، اس قرآن کو سمجھنے والا ہوگا، وہ قرآن کو سمجھتا ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن مجید کو سمجھ. واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنینا وحفدتا ورزقکم من الطیبات. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی ہے، واللہ ہی ہے، واللہ جعل لکم من انفسکم، جس نے ازواجن، جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائی. یہ اللہ کی ذات ہے. تم سے ایک جوڑا پیدا کیا، مرد اور عورت کی شکل میں، اور ان بیویوں سے تمہیں بیٹے اور پوتے عطا کیے. یہ اللہ ہے، یہ کوئی انسان نہیں کر سکتا ہے. یہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کا کمال ہے. اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دی. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو، تم نے جو بے شمار لوگوں کو، بے شمار اولیاء اللہ کو، بے شمار دوسری چیزوں کو، اشیاء کو اللہ کا شریک اور سہیم ٹھہرایا ہوا، یہ کتنی غلط بات ہے، کتنی ناشکری ہے. کہ کس طرح سے تم اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو. اللہ ہی تو ہے جس نے تم میں سے ایک جوڑا پیدا کیا، مرد اور عورت کی شکل میں، ٹو سیکسز. یہ اللہ کی ہی ذات ہے. اور دنیا کے جتنے بھی آرگنزمز ہیں ان میں جوڑے موجود ہیں، ایک مادہ ہے، ایک نر ہے. تھیوری آف ایولیوشن نے جو ہے بڑی کوشش کی کہ اس چیز کو بیان، اس چیز کو ایکسپلین کیا جائے، لیکن آج تک کوئی پریکٹیکل پروف اس حوالے سے انہیں حاصل نہیں ہوا. اور یہ تھیوری آف ایولیوشن بھی کیا ہے، جس طرح میں نے یونان کی فلسفیوں کی بات کی، وہ بھی ایک پیچیدہ چیز، انسانی ذہن سے بالکل ماورا چیز، جو انسانی ذہن سمجھ نہیں سکتا ہے کہ اس کی ابتدا کیا ہے، اس کی انتہا کیا ہے، کہاں جانا ہے، کوئی ڈائریکشن نہیں مل رہی. تھیوری آف ایولیوشن جو ہے ماڈرن تھیوری جس کے ڈاروین نے دی، وہ بھی یہی ہے. کوئی بے سروپا باتیں، کوئی اس کی ابتدا نہیں، کوئی اس کی انتہا، اور پریکٹیکلی ابھی تک وہ پروو نہیں ہو رہا ہے. اور اس کے رد میں بے شمار کتابیں لکھی گئی. مسلم مفکرین، کچھ مسلم مفکرین اس سے متاثر بھی ہوئے اور انہوں نے تعویلات جو ہے اس حوالے سے اس کا ڈھیر لگایا. لیکن جو ہے جمہور علماء نے اس میں رد پیش کیا، اور بڑے بڑے لوگ ہیں اسلامی دنیا میں جن نے اس ایولیوشن تھیوری کے خلاف کام کیا ہے. بہرحال تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کس طرح سے تم اللہ کی نعمتوں کا انکار. نعمت دینے والا وہ ہے، نعمت ادا کرنے والا وہ ہے، اور تم شکریہ کسی اور کا ادا کرتے ہو. اچھی چیزیں کھانے کو دینے والی ذات وہ ہے، اور تم کسی اور کو جو ہے شکریہ ادا کرتے ہو، جو آگے ہم پڑھیں گے ابھی. فَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ. پھر کیا یہ لوگ جو ہے یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے، یہ سب کچھ جانتے ہوئے باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں. یہ بڑی زبردست آیت ہے. مطلب کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ اس بات کا انکار نہیں کرتے تھے کہ یہ ساری نعمتیں جو ہے اللہ کی دی ہوئی ہیں، اس بات سے انہیں کوئی انکار نہیں. اور ان نعمتوں پر اللہ کا احسان ماننے سے بھی ان کو انکار نہیں. بلکہ وہ جو غلطی جو کرتے تھے وہ یہ تھی کہ ان نعمتوں پر اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ بے شمار دوسری ہستیوں کا شکریہ بھی وہ ادا کریا کرتے. تو زبان اور عمل سے یہ کام کیا کرتے تھے. اور انہوں نے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر لکھتے، انہوں نے بلا جواز، بلا کسی سند اور بلا کسی ثبوت کے اس نعمت بخشی میں دوسروں کو دخیل اور دوسروں کو حصہ دار ٹھہرایا ہوا. یہ بہت بڑی حماقت تھی، یہ بہت بڑا جرم تھا جو مشرکین مکہ نے کیا. تو اسی چیز کو قرآن جو ہے اللہ کے احسان کا انکار قرار دیتا ہے کہ قرآن میں یہ بات بطور ایک قاعدہ، ایک کلیہ کے طور پر بیان کی گئی ہے کہ محسن کے احسان کا شکریہ غیر محسن کو ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے محسن کا شکریہ ادا نہیں کیا، تم نے محسن کی دی ہوئی نعمتوں کا انکار کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی یہاں پر وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ. تم اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہو، اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو. اس طرح آج ہمارے معاشرے میں، ہماری پریکٹیکل لائف میں ہم دیکھیں گے
یہ دیکھیے جو باطل قوتیں ہیں، جو کافر قوتیں ہیں، وہ اپنے کفر میں شدید تر ہیں، وہ اپنے کفر میں پختہ تر ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ایمان کی دولت انہیں نصیب نہیں ہے، ایمان ان کے اندر موجود ہے ہی نہیں، لیکن جو کفر ہے، کفر بھی اپنا ایک وجود تو رکھتا ہے، حالانکہ اس کا وجود بہت کمزور ہے، جس کی مثال جو ہے قرآن مجید نے دی ہے۔ شرک کی مثال اور کفر کی مثال یہ کیا ہے؟ ایک شجر سے دی ہے کہ توحید کی مثال یوں دی ہے کہ جس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں اور جس کی برانچز آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں، اور کفر اور شرک کی مثال دی ہے کہ اس کی جڑیں مضبوط نہیں ہیں، یہ آسانی کے ساتھ اکھاڑا جا سکتا ہے، یہ بہت کمزور اور نحیف ہے۔ تو کافر جو ہے، مشرک جو ہے، وہ اپنے شرک اور اپنے کفر میں قوی ہے، مضبوط ہے، لیکن مسلمان اپنے ایمان میں کمزور ہے، اور اپنی اسی ایمان کی کمزوری کی وجہ سے آج بھی ہمارے ذہنوں میں کھٹکا لگا رہتا ہے کہ ہمارا جو بھی سب کچھ ہے وہ دوسرے کے ہاتھوں میں ہے، کسی آفیسر کے ہاتھ میں ہے، کسی منتری کے ہاتھ میں ہے، کسی منسٹر کے ہاتھ میں ہے، کسی پولیٹیکل لیڈر کے ہاتھ میں ہے، کسی دوست کے ہاتھ میں ہے، ایون کہ ماں باپ کے ہاتھ میں ہے، اور ماں باپ اپنے بچوں کے ہاتھ میں اس کو ٹھہراتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ پر یقین ایسا ہونا چاہیے کہ جو بھی کچھ ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، دنیا کے کسی انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ امت مسلمہ میں جو کمزوری آئی ہے نا، یہ اس ایمان کے کمزور ہونے کی وجہ سے۔ اگر ایمان ہمارا مضبوط ہوتا تو یہ ہم روش اختیار نہیں کرتے، اور پوری دنیا میں جو کچھ امت مسلمہ کو فیس کرنا پڑ رہا ہے وہ فیس نہیں کیا جاتا۔ آج پوری دنیا میں امت مسلمہ اپنی کوئی صحیح ریپرزنٹیشن کرنے میں ناکام ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیا وزن ہے امت مسلمہ کا، اور وجہ اس کی یہی کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمارا یقین کمزور ہے، اور جو باطل قوتیں ہیں ان کا جو اپنے کفر پر ایمان ہے وہ مضبوط ہے۔ شیطان نے جو کفر کے حوالے سے ان کے سامنے فلسفہ گڑ دیا ہے اس پہ انہیں پورا یقین ہے۔ یہودیوں کی بات کی جائے، یہودیوں کے بڑے بڑے ڈاکٹرز، یہودیوں کے بڑے بڑے انجینئرز کو یہ پورا یقین ہے، پورا یقین ہے، 100% یقین ہے کہ دجال آئے گا، مسیح الدجال آنا ہے، اس نے ہماری حمایت کرنی ہے، اور اس کے لیے وہ کوشاں ہے۔ اور بائبل اور اپنی وہ کتابیں جو تلمود جو ہے اس کو غور سے پڑھتے ہیں، اور تلمود کی ہر پیشن گوئی پر ان کا یقین ہے۔ لیکن امت مسلمہ کا حال دیکھ لیجیے، فتنہ انکار حدیث کھڑا کر دیا لوگوں نے، کوئی دجال نہیں آئے گا، حدیث میں قرآن میں نہیں، لیکن ان کی بات دیکھ لیجیے۔ تلمود جو تحریر، وہ تو کتاب ہی نہیں ہے کوئی، جیسے بائبل ہے، تلمود کا وہ مقام نہیں ہے، وہ باضابطہ لکھی گئی ہے، اب بائبل سے روایات لے لے کر اس میں جمع کر دی گئی ہیں وغیرہ وغیرہ، گویا کہ وہ جمگٹھا ہے، لیکن انہیں اس تلمود پہ پورا یقین ہے، پورا یقین ہے، پختہ یقین ہے کہ مسیح الدجال آئے گا اور اس نے آنا ہے، وہ کہتے ہیں۔ اسی لیے مضمون میں نے ایک بار پڑھا تھا، اس میں لکھا تھا، جو کالم نگار تھے انہوں نے لکھا تھا کہ 1948 میں جب اسرائیل بنا، دنیا کے تمام ممالک سے جہاں پر بھی یہودی بستے تھے، بڑے بڑے انجینئرز، بڑے بڑے بزنس مین، بڑے بڑے ڈاکٹر، سب نے اپنا پورا بزنس، کاروبار، ڈاکٹری، انجینئرنگ سب کچھ چھوڑ کر بے آب ہو گیا، جبکہ یہودی وہاں پر بسائے جا رہے تھے، وہاں پر کچھ نہیں تھا فلسطین میں ان کے لیے، ان کی کالونیز تھی، اور ان کو وہاں ان جگہوں پہ بسنے کی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو اچھی جگہ تھی وہ تو فلسطینیوں کے ہاتھ میں تھی، ان کے لیے جو جگہ تھی وہ بے آب و گیا تھی، بنجر زمین تھی، وہ بنجر زمینوں میں ٹینٹوں کے اندر رہے، کیوں رہے؟ انہیں پورا یقین تھا کہ ایک دن مسیح الدجال آئے گا، ہمیں یہاں پر بسنا ہے، ان کی کتاب میں لکھا ہے انہیں جانا ہے ایٹ اینی کاسٹ۔ لیکن امت مسلمہ میں انکار فتنہ حدیث، فتنہ انکار حدیث کھڑا ہوا، اور بہت سارے لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ بہرحال یہ تو ایک طبقہ ہے انٹلیکچوئل لیول پہ جو ہماری کمزوری ہوئی، عام طور سے تو کمزوری ہماری آیا ہے۔ قرآن کہتا ہے قیامت آئے گی، ہمیں یقین ہی نہیں ہے،
قرآن کہتا ہے اللہ نے تمہیں سب کچھ چیزیں دی ہوئی ہے، ہمیں یقین نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ پر یقین کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم اسے ہر جگہ پر پاؤ گے، ہمیں یقین نہیں۔ یہ ہے عام طور پر کمزوری، عوامی سطح پر، وہ انٹلیکچوئل سطح پر، امت مسلمہ دونوں سطح پر جو ہے یہ کیا کہتے ہیں کمزور ہو گئی۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ۔ اب دیکھیے اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوجتے ہیں، من دون اللہ ما لا یملکو، جن کے ہاتھ میں نہ آسمانوں سے انہیں کچھ بھی رزق دینا ہے، نہ زمین سے، جو بات میں ابھی عرض کر رہا، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اللہ دینے والا ہے۔ یہ ایمان، یہ یقین ہمارے اندر جب پختہ ہوگا تب سمجھ لینا چاہیے کہ ہم سکسسفل ہیں، ادروائز وی آر ناٹ سکسسفل۔ یہ یقین اور ایمان پختہ کرنا یہ انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ جب اس میں وہ کامیاب ہوگا سمجھ لینا چاہیے کہ اسے وہ فلاح حاصل ہو گئی جس کا تصور قرآن مجید نے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کو پوجتے ہیں، ان لوگوں کی عبادت کرتے ہیں، ان سے اپنی امیدیں وابستہ رکھتے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، زخم کھاتے ہیں، شور و گل اٹھاتے ہیں ان کے پیچھے، جن کے ہاتھ میں نہ زمین ہے، جن کے ہاتھ میں نہ آسمان کا کوئی شے ہے۔ اللہ نے تو انہیں کوئی چیز دی ہی نہیں ہے کہ ان کے اختیار میں ہو۔ وہ تو گیا اپنے ذات پر بھی کوئی کنٹرول نہیں رکھتے ہیں، اختیار اللہ نے دیا ہے، بولنے کا اختیار دیا ہے، سچی بات کرو، بلی بات کرو یا بری بات کرو، آپ کو اختیار ہے۔ صحیح راستہ اختیار کرنا ہے، بھلا راستہ اختیار کرنا ہے، یو آر الاؤڈ، آپ کو اختیار ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو کوئی رزق کے معاملے میں تھوڑا ذرا برابر بھی کوئی اختیار نہیں، تم ان کے پیچھے جو ہے مرے جا رہے ہو۔ آپ دیکھتے ہو نا ہمارے ہمسایہ ممالک میں جیسے 10 ملین 2 ملین 3 ملین لوگ جمگٹا کرتے ہیں، لیڈروں کے پیچھے گھومتے ہیں ہر جگہ پر، پوری دنیا میں جہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، دنیا کے تمام ممالک میں دیکھ سکتے ہیں آپ کس طرح لوگ جو ہے دوڑے جا رہے ہیں دوسروں کے پیچھے، اور اپنا ضمیر، ایمان، سب کچھ، جھوٹ سچ سب کچھ جمع کر کے کوئی تمیز نہیں رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انتخابات انسانی سویلائزیشن کا ایک حصہ ہے، اس دنیا میں ہمیں رہنا ہے، ایک ریگولیشن ہونی چاہیے، وہ اپنی جگہ درست ہے، لیکن میں بات کر رہا ہوں جس تناظر میں کہ ہم نے سب کچھ ان لوگوں کو سمجھ بیٹھے ہیں، انہی کے ہاتھوں میں ہمارا سب کچھ، جو بڑا غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، وہ یہ کام نہیں کر سکتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، بس اللہ کے لیے مثالیں نہ گڑو۔ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یعنی اللہ کو دنیاوی بادشاہوں پر، دنیاوی رولرز پر، دنیاوی ٹھیکیداروں پر اور دنیاوی راجاؤں پر، مہاراجاؤں پر قیاس نہ کرو۔ اللہ کی ذات اس سے ماورا ہے۔ وہ قیاس کرنا کیا مطلب ہے؟ یہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی بڑے منسٹر سے ملاقات کرنی ہے تو جب تک اس کا کوئی چیلا چانٹا اس کے ساتھ کوئی ملاقات آپ کی نہ ہوگی، اس کے ذریعے سے تم اس کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہو۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے معاملے میں یہ نہیں ہے۔ اللہ کو راجاؤں، بادشاہوں کے، منسٹرز اور پولیٹیکل لیڈرز کی اس پر قیاس مت کرو، بلکہ اللہ کو جب بھی جہاں بھی تم پکارنا چاہو گے اللہ حاضر ہے۔ اللہ کو مانگو وہ سنتا ہے، اللہ سے سوال کرو وہ تمہارا جواب دے گا، اللہ سے بشرطے کہ تمہارا دل کھلا ہونا چاہیے، تمہارے دل میں وہ نیت ہونی چاہیے، تمہارے دل میں وہ خلوص ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے۔ تو اللہ کے متعلق بھی تم یہ گمان کرنے لگے ہو کہ وہ اپنے قصر شاہی جہاں پر اللہ تعالیٰ ہیں تو اس کے ارد گرد جو ہیں وہ بے شمار مقربین بیٹھے ہوں گے، اور ہم نے مشرکین مکہ جو تھے انہوں نے ملائکہ کو اور دوسری جو جن کی وہ پوجا کرتے تھے ان کو مقربین بنا کے رکھا تھا۔ جب تک ان کی اجازت نہ ہوگی، جب تک یہ سفارش نہ کریں گے، اللہ تعالیٰ ہماری کوئی بات سننے والا نہیں۔ جیسا کہ آج بھی ہے، امت مسلمہ کس کس فرنٹ میں کمزور ہے، شرک کے معاملے میں کتنا کمزور ہے۔ ایک خاص طبقہ ہمارے اندر موجود ہے جو قبر پرستی کرتا ہے،
جو قبروں کی زیارت کرتے ہیں، جو قبروں کا طواف کرتے ہیں، جو خاص کسی اولیاء کی قبر پہ جا کے وہاں پر منتیں اور دعائیں مانگتے ہیں، اور لاکھوں کی تعدادوں میں لوگوں کا وہاں پر جو ہے جمگٹا ہوتا ہے، کوئی نیاز پتہ نہیں کیا کچھ لے کر وہاں پر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا بیٹا بیمار ہے، فلاں اولیاء ہماری دستگیری فرما، شفا یاب فرما۔ کتنا بڑا شرک ہے! شرک کبھی معاف نہیں ہوگا۔ امت مسلمہ میں یہ شرک کتنا شدت کے ساتھ، یہودیوں سے بھی بدتر مقام ہے امت مسلمہ کا۔ اللہ بچائے، معاف کرے اللہ تعالیٰ۔ یہ صحیح بات ہے، یہ اپنی جگہ درست بات ہے کہ امت مسلمہ دنیا میں اگر دیکھا جائے کمپیریٹیولی موریلٹی کے لحاظ سے دنیا میں اگر سب سے ٹاپ پہ کوئی سیکشن آف سوسائٹی آئے گا امت مسلمہ ہوگا۔ آپ کوئی سروے کر لیں، یہ بات لکھی ہے، یہ فی ظلال القرآن کے جو مصنف ہیں انہوں نے لکھی ہے، انہوں نے اپنی کتاب جو لکھی ہے تقویت الایمان، تقویت نقوش راہ، اس میں لکھی ہے سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب کہ امت مسلمہ کو اگر دیکھا جائے موریلٹی کے لحاظ سے دنیا میں یہ مقام جو رکھتی ہے دوسرا کوئی سوسائٹی، دوسرا کوئی معاشرہ نہیں رکھتا ہے۔ اپنی جگہ یہ بات درست ہے۔ اس کے بعد ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء من رزقناه شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق من سرا وجهرا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسرا شخص ایسا ہے جسے ہم نے رزق دیا ہے، اچھا رزق دیا ہے، وہ اس میں سے کھلے اور چھپے خوب خرچ کرتا ہے۔ بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ الحمدللہ، مگر بل اکثرهم لا یعلمون، الحمدللہ مگر اکثر لوگ اس سیدھی بات کو نہیں جانتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان میں کچھ لوگوں کو زیادہ عطا کیا ہے، کچھ کو کم عطا کیا ہے، اور لوگ اس بات کو خود واضح طریقے سے سمجھتے ہیں۔ تو اس فرق کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے دونوں کے ساتھ الگ طرز عمل اختیار کرتے ہیں، اور پھر بھی ایسے جاہل اور نادان لوگ ہیں، مشرک لوگ بنے ہوئے ہیں جو اپنی جہالت میں اس قدر آگے نکلے ہوئے ہیں کہ خالق اور مخلوق کی فرق انہیں سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ دنیا میں کسی کو کیا زیادہ کوئی چیز نصیب ہوئی ہے، کوئی امیر ہے، دولت مند ہے، کوئی غریب ہے، اس فرق کو وہ سمجھ لیتے ہیں۔ کوئی مالک ہے، کوئی غلام ہے، کوئی مالک ہے، کوئی مملوک ہے، اس فرق کو وہ سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن اللہ ہے، اس کے بندے ہیں، اس فرق کو نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی ٹریجڈی ہے۔ انسان اپنی سوسائٹی میں ان مراتب کو سمجھتا ہے، لیکن جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، خالق نے، مالک نے، یہ جو وہاں پر مراتب ہیں، ایک خالق ہے، مخلوق ہے، اس خالق اور مخلوق کے مرتب کو، اس ڈیفرنس کو ہم سمجھتے نہیں، جس کی وجہ سے ہم شرک میں مبتلا ہیں، مطلب مشرکین مکہ شرک میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ بچائے شرک کی بیماری سے ہر ایک کو۔ یہ شرک کی بیماری بہت خطرناک ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ بڑے لکھے لوگ جو ہیں، بڑے لکھے لوگ بہت کچھ جاننے کے باوجود شرک میں مبتلا ہے۔ کیوں؟ شیطان آتا ہے ان کے ذہن میں، یہ خیال ڈال دیتا ہے کہ فلانی قبر پہ جا کے جو ہے سجدہ کرنا ہے، کیونکہ جب ان کا ایمان کمزور ہوتا ہے، اللہ پر ایمان کمزور ہوتا ہے، اب شیطان ان کو دوسری پٹی پڑھاتا ہے کہ جا کے وہاں پر سجدہ ریز ہو جاؤ، فلانے آستانے پر جا کر سجدہ، وہاں کچھ نہ کچھ ملے گا۔ اور انسان جو ہے نا جا کے تھوڑا مطلب وہ خود بخود وہاں پر متاثر ہونا شروع ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جو دوسرے سیکشنز ہیں ہیومن سوسائٹی کے، وہ فلانے ایک پتھر کے پاس جا کے، کسی ایک بہت بڑے نالے میں جا کے وہاں پر اپنے خدا سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سب شیطان کا ایک ہتھ کنڈا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں بے شمار سنیاسی قسم کے لوگ، درویش قسم کے لوگ جو بیابانوں میں گھومتے پھرتے، اور پرانے زمانے سے یہ ریت اور چلا آ رہا ہے، بھاگ جاتے تھے لوگ، راہبانیت اختیار کرتے تھے۔ یہ راہبانیت اختیار کرنا یہ جذبہ کہاں سے تھا؟ انسان چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ بالکل مل جائے، یہ انسان کے اندر فطرت ہے،
لیکن اس جذبے کا غلط استعمال کرنے کے لیے انسان کو شیطان پٹی پڑھاتا ہے اور اس کو غلط راہ پہ ڈال دیتا ہے۔ اسلام نے ایک توازن رکھا، تمہیں اللہ کے ساتھ اللہ کے اس میں اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کا قرب اختیار کرنا ہے، ساتھ ساتھ میں اپنی پریکٹیکل ورلڈ بھی چلانی ہے۔ لیکن بہت بڑے بڑے لکھے لوگ میں نے دیکھا کشمیر میں بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ کچھ لوگ جو ہے یہ کیا کہتے ہیں وہ اپنے پیروں اور وغیرہ وغیرہ جو ان کے پیچھے چل کے جو ہے اب وہ اپنے کپڑے بھی نہیں پہنتے، ان کو ولی اللہ سمجھ بیٹھتے، ان کو شارے سمجھ کے بیٹھتے۔ کتنا بڑا جرم ہے یہ، سمجھتے کیوں نہیں ہے؟ اور بحث مواسی ہو رہے ہیں وہاں پر کشمیر میں، لعنت ملانت ہو رہی، فتویٰ بازی ہو رہی ہے۔ ایک طرف سے پوری جو ہے مطلب اکثر و بیشتر ہم جو ہے شرک میں مبتلا ہیں۔ یہ کتنا بڑا ٹریجڈی ہے، اس سے ہمیں باز آنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا الرَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كُلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَآيَاتِ بِخَيْرٍ هل يستوي ہوا ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقیم۔ اللہ ایک اور مثال دیتا ہے بات سمجھانے کے لیے، محبت کتنی ہے اللہ کو اپنے بندے سے، کہ دو آدمی ہے، ایک گونگا ایک بہرا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا ہے، اپنے آقا پر بوجھ ہے، جدھر بھی اسے کوئی بھیجے بھلا کام کر کے واپس نہیں لوٹتا ہے۔ دوسرا شخص ایسا ہے، انصاف کا حکم دیتا ہے، خود راہ راست پر قائم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا وہ دونوں برابر ہیں، کیا وہ دونوں یکساں ہیں؟ گویا کہ پہلی مثال میں اللہ تعالیٰ جو ہے ان بناوٹی معبودوں کا ذکر فرما رہے ہیں، اختیار اور بے اختیاری کے اعتبار سے یہاں پر نمایاں نہیں کیا گیا تھا پہلے میں۔ اب دوسری مثال میں یہاں پر اسی فرق کو مولانا لکھتے ہیں کہ اسی فرق کو زیادہ واضح طور پر کھول دیا گیا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور ان بناوٹی معبودوں کے درمیان فرق صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ اللہ با اختیار مالک ہے، کہ ایک با اختیار مالک ہے اور دوسرا بے اختیار غلام ہے، بلکہ مطلب یہ ہے یہ غلام نہ تمہاری پکار سنتا ہے، نہ اس کا جواب دے سکتا ہے، نہ کوئی کام کر سکتا ہے، اس کی اپنی زندگی کا سارے ڈیپینڈنس جو ہے اپنی آقا پر ہے۔ اگر آقا اس کو کسی کام پر چھوڑ دے گا تو کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ بس اب آقا کی مثال دے رہی ہے کہ آقا کیا ہے، وہ ناطق ہی نہیں بلکہ ناطق حکیم ہے، گویا کہ اللہ کے ساتھ وہ دنیا کو عدل کا حکم دیتا ہے، وہ انصاف کا حکم دیتا ہے، فاعل اختیار ہی نہیں بلکہ فاعل برحق بھی ہے۔ گویا کہ اللہ اور بندے کے درمیان جو فرق ہے اس کو واضح کیا جا رہا ہے کہ بندہ کی کیا سنے گا، بندے کی نظر جو ہے وہ لمیٹڈ ہے، ایک ذرہ برابر کائنات کے حصے میں موجود ہے انسان اس زمین پر، اور یہی اپنے آپ کو مختار کل سمجھ بیٹھا ہے، اس دنیا میں فساد برپا کر رہا ہے، اس دنیا میں جو کچھ اسے مرضی آ رہی ہے وہ کرنے لگ چکا ہے۔ اس فرق کو واضح کیا جا رہا ہے، اللہ کی ذات اللہ کی ذات ہے اور بندے کی ذات بندے کی ذات ہے۔ وہ ایک مقولہ ہے کہ اللہ اللہ ہی ہے اور بندہ بندہ ہی ہے۔ بندے کو آپ کتنے اوپر بھی لے جائیں، کتنا اعلیٰ مرتبہ دی جائیں، وہ پھر بھی بندہ رہے گا، وہ بندہ ہی ہے۔ دنیا کا سب سے اعلیٰ مقام بھی اسے اگر عطا کیا جائے گا وہ پھر بندہ رہے گا، وہ بندگی کا داغ اسے ہمیشہ ہے، اس سے کبھی وہ گویا کہ خالی نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ کوشش کرے لیکن نہیں ہو سکتا ہے، اس کے جسم کا ایک ایک انگ اس کی بندہ ہونے کی جو ہے وہ ثبوت پیش کر رہا ہے، اس کی آنکھ، اس کے بال، اس کے کان، اس کا پورا وجود بندہ، اور یہی بندہ اپنے آپ کو خدا بنا بیٹھا ہے۔ کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ساتھ ساتھ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر زبان سے کوئی ایسے الفاظ نکلے ہوں جو سخت ہوں اور اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، لیکن ہمارے معاشرے میں آج ایسا ہی ہو رہا ہے۔ میں نے کوشش کی کہ جو آج میں معاشرے میں دیکھتا ہوں اس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔